السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ، افضل مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور ہمیں اس کا کس طریقے سے احترام کرنا چاہیے اور کس طریقے سے ادب کرنا چاہیے، اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں کن کن چیزوں کا ہمیں کیا ہے عمل کرنا چاہیے اور کن کن چیزوں سے ہمیں کیا ہے دور ہونا چاہیے۔ آئیے اب میں آپ کو رمضان المبارک کی کچھ فضیلت بتاتی ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید بھی ہے کہ آپ لوگ کو یہ زیادہ سے زیادہ پسند آئے گی۔ دیکھیں کیا ہے رمضان المبارک میں ہم بستری یعنی کہ مباشرات کرنا کیسا ہے۔ آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ روزوں کی حالت میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہے۔ رمضان کے مہینے میں رات کو صحبت کر سکتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں اگر سحری کیا تو جائز ہے اور روزہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ناپاک رہنا کی سخت منع ہے۔ روزے کی حالت میں مرد اور عورت نے مباشرت تو روزہ ٹوٹ گیا۔ مرد نے عورت کا بوسہ لیا یا چھوا یا گلے لگایا اور نزول ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا موٹا ہے کہ بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوتی تو روزہ نہ ٹوٹا۔ اگرچہ مرد کو نزول ہو گیا اور مرد کو کیا پتہ چل گیا، اور اگر عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو پتہ ہو گیا تو روزہ نہ گیا۔ کسی نے مرد کو یا عورت کو روزے کی حالت میں مجبور کیا، جمع کرا اور قتل کر دینے کا، عضو کاٹ ڈالنے کی یا کسی اور طرح کی جانی نقصان پہنچانے کی دھمکی دی، اور روزے دار کو یہ یقین ہے کہ اگر میں نے اس کا کہنا نہ مانوں تو جو کہتا ہے اگر گزرے گا، لہٰذا اس نے جمع کیا تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن کفارہ لازم نہ ہوگا اور صرف قضا روزہ رکھنا ہوگا۔ مسئلہ ہے کہ عورت نے مرد کو جمع کرنے پر مجبور کیا تو مرد اور عورت کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن عورت پر کفارہ واجب ہے، مرد پر نہیں، بلکہ وہ صرف قضا روزہ رکھے۔ جان بوجھ کر مرد نے روزے کی حالت میں عورت سے جمع کیا، چاہے نزول ہو یا نہ ہو، یعنی منی نکلنے یا نکالنے، روزہ ٹوٹ گیا اور کفارہ بھی لازم ہو گیا ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، اور موجود دور میں ہندوستان ہی نہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں ممکن نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسلسل 60 روزے رکھیں گے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر 60 مسکین غریبوں یا محتاجوں کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کا کھانا کھلائے، اور روزہ رکھنے کی صورت میں اگر بیچ میں ایک دن کا بھی روزہ چھوٹ گیا ہو تو اب پھر سے 60 روزے رکھنے ہوں گے، پہلے رکھے ہوئے روزے کو نہ گنا جائے گا۔ مثلا کہ 59 رکھ چکا تھا اور 60 نہیں رکھ سکا تو پھر سے روزے رکھے، پہلے ان کے 59 بیکار گئے، لیکن اگر عورت کو روزے رکھنے کے دور حیض شروع ہو جائے تو روزہ رکھنا چھوڑ دے، اور پھر حیض سے پاک ہو جانے کے بعد بچے ہوئے روزے پورے کر لے، یعنی حیض سے پہلے کے روزے اور حیض کے بعد کے روزے دونوں ملا کر 60 ہو جائیں گے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کفارہ ادا نہ کیا تو سخت گنہگار ہوگی اور بروز محشر سخت عذاب میں ہوگا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ زیادہ سے زیادہ روزے کے تعلق سے، رمضان المبارک کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا ہے، تو آپ اس پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنا اور دوسروں تک بھی